صحابی اس عظیم انسان کو کہا جاتا ہے جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ایمان میں زیارت ہوئی ہو، جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت ایمان میں دیکھا ہو اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے گیا ہو، ایسا شخص صحابی کہلاتا ہے۔ اور جتنے صحابہ ہیں ان کے بارے میں اگر آپ احادیث میں ذکر پڑھیں، کچھ احادیث آپ کے سامنے ذکر بھی کی، قرآن کی آیات پڑھیں تو تمام صحابہ کے جنتی ہونے کا ذکر ملتا ہے، تمام صحابہ کے اللہ رب العزت سے راضی اور اللہ کے ان سے راضی ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ سے بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ یہاں بھلائی سے مراد جنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے بھلائی یعنی جنت کا ارادہ فرمایا۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے، یہ تمام صحابہ کی فضیلت میں آیت ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ رب العزت ان تمام صحابہ سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انعام مقرر کیا ہے، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں، ایسی جنت ان کے لیے تیار کی ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو ان کے لیے باغات تیار ہیں، ان کے لیے جنت تیار ہیں، اور وہ اس میں کب تک رہیں گے؟ فرمایا خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی عظیم کامیابی ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا اولئک هم الصادقون، کہ وہ تمام کے تمام سچے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، وہ تمام کے تمام سچے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاولئک هم المفلحون، وہ تمام کے تمام کامیاب ہیں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، وہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحابہ کے بارے میں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ وہ تمام ایمان والے سچے ہیں، ایمان لانے میں سچے ہیں، وہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، وہ تمام ان باتوں سے بری ہیں جو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں، جو لوگ ان کے بارے میں الزام تراشیاں کرتے ہیں، وہ تمام چیزوں سے بری ہیں۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی اللہ کے حضور ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے رزق کریم ہے۔ تو کتنی پیاری آیات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جو اصحاب رسول کے حوالے سے ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جو اصحاب رسول کے حوالے سے ہیں، تو اس میں تمام صحابہ شامل ہیں، بشمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ کی یہی فضیلت ہے کہ وہ تمام اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے ہیں۔ رضی اللہ عنہ، اللہ رب العزت تمام صحابہ سے راضی ہے، ورضوا عنہ، وہ تمام صحابہ اللہ رب العزت سے راضی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ خاص حدیثیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جاری ہوئیں۔ آپ نے بہت ہی پیارے کلمات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ الناس، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، ہادی مہدی بنا یعنی ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا، واہد بہ الناس، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضلیت اور آپ کی فضیلت اور آپ کے شان و مرتبے کو بیان کرنے والی ہیں۔ تو جتنے صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام جنتی ہیں، اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے ہیں، اور کائنات میں موجود تمام لوگوں سے افضل ہیں، تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ جو صحابی نہیں ہیں، جو صحابی نہیں ہیں، چاہے وہ تابعی ہو یا تبع تابعی ہو یا کتنا ہی بڑا اللہ رب العزت کا ولی کیوں نہ ہو، وہ کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کے مرتبے کو تو دور کی بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں، یہ ملا علی قاری نے اس کو روایت کیا کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے امام ہیں، ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے، 5ویں خلیفہ کی حیثیت سے ان کو مانا جاتا ہے، بہت بڑا ان کا نام ہے، بہت بڑا ان کا کام ہے۔ تو کسی نے
ان سے سوال کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ تو انہوں نے بہت ہی پیارا جواب دیا. انہوں نے فرمایا غبار دخل فی انف فرس معاویہ حین غدا فی رکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من قدا عمر بن عبدالعزیز. انہوں نے کہا کہ وہ غبار یعنی وہ دھول جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوئی، کب؟ حین غدا فی رکاب رسول اللہ، جب انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، جب انہوں نے حضور کے ساتھ غزوات میں شرکت کی، اس غزوے میں جو گھوڑے کی ناک میں مٹی گئی، جو دھول گئی، وہ دھول بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. کسی شخصیت کی کیا بات کریں، وہ دھول بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. تو کوئی بھی شخص چاہے وہ اللہ رب العزت کا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کسی بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. تو یہ بہت ہی پیارے حضرت عبداللہ بن مبارک کے کلمات ہیں. آپ فرماتے ہیں غبار دخل فی انف فرس معاویہ حین غزا فی رکاب رسول اللہ افضل من قدا عمر بن عبدالعزیز، کہ وہ غبار جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کی گھوڑے کی ناک میں داخل ہوئی، وہ غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے. اسی طرح حضرت علامہ قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمران سے کسی نے کہا، انہوں نے کسی کی بات سنی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ جلال میں تشریف لے آئے، آپ جلال میں تشریف لے آئے اور بڑے تاریخی کلمات آپ نے ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا لا یقاس احد باصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، حضور کے جو تربیت یافتہ صحبت یافتہ لوگ ہیں، ان کو کسی سے نہ ملاؤ، کسی کو ان سے نہ ملاؤ. لا یقاس احد باصحاب النبی، کسی ایک کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر قیاس نہ کرو، کوئی ایک بھی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. پھر آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کیا اور ان کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتے کو بیان کیا. آپ نے فرمایا معاویہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. صحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ کے سالے ہیں، رسول اللہ ان کے گھر کے داماد ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر کے داماد ہیں. ان کے والد حضرت ابو سفیان وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں، اور یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سالے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بہنوئی ہیں. صاحب رسول اللہ وہ سحر رسول اللہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں. اور فرمایا وکاتب رسول اللہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب ہیں. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دیگر مقامات پر خطوط بھیجوایا کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان افراد میں سے ہیں جو ان خطوط کو لکھا کرتے تھے. اور فرمایا کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت کی جانب سے جو نازل ہونے والی وحی تھی اس کو لکھنے والے ہیں. آپ کاتب وحی بھی ہیں، آپ کاتب خطوط بھی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ ہوتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے تھے کہ آپ لکھیں. تو آپ امین رسول بھی ہیں، امین رسول اللہ، آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امین بھی ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں. تو آپ خطوط بھی لکھا کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں، اور آپ وحی کو بھی لکھا کرتے تھے. حضرت امام مفتی حرمین احمد بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے کاتب تھے، تقریباً 13 کا انہوں نے ذکر کیا. ان 13 میں ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو نازل ہونے والی وحی لکھنے والے لوگ تھے ان میں پہلا نام حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ کاتب وحی ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت عبداللہ بن ارقم، حضرت ابی بن کعب، حضرت ثابت بن قیس، حضرت خالد بن سعید بن عاص، حضرت حنظلہ بن ربی، زید بن ثابت، شرحبیل بن حسنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کتابت کے فرائض ادا کرتے تھے. اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت زید اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص ایک
کتابت کے سلسلے میں ایک اور حیثیت حاصل تھی، اور وہ یہ کہ زیادہ تر یہی لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کتابت کیا کرتے تھے، یعنی دیگر جو کاتب تھے وہ بھی لکھا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام زیادہ خدمت کا موقع عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت زید اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب کاتب ہیں جو کثرت سے نبی پاک علیہ السلام کے خطوط لکھا کرتے تھے اور وحی لکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی پاک علیہ السلام کے جتنے اصحاب ہیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔